جی آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد. خب ما گذشته درباره چی خواندیم؟ در سے گذشته یا در جلسه گذشته ما درباره چی درس خواندیم؟ ما درباره موصوف صفات و درباره مضاف مضاف الیه درس خواندیم. درباره مضاف مضاف الیه درس خواندیم. خب متوجه شدید مضاف مضاف الیه صفت موصوف؟ فهیم صاحب؟ آقای فهیم شما متوجه شدید مضاف مضاف الیه و صفت موصوف؟ بله بله. خیلی خوب. سوالی نداری؟ همه متوجه؟ سکینه شما متوجه شدید؟ سکینه من متوجه. بله خیلی خوب. شما بفرمایید، یعنی متوجه شدید. سوالی که نداری؟ نه. خیلی خوب. خوب. مضاف صفت موصوف یعنی صفت یعنی خاصیت کسی بھی چیز کی یا انسان کی خاصیت. وہ خاصیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوالٹی. دیکھیں کوالٹی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور رنگ جتنے بھی ہیں سب کوالٹی میں آتے ہیں، صفت میں آتے ہیں. کالا پیلا نیلا سکینہ، ٹھیک ہے، کالا پیلا نیلا رنگ جتنے بھی ہیں صفت ہی ہیں. تو اور پھر ہر صفت ہر کوالٹی صفت موصوف نہیں ہوتی ہے. سکینہ فہیم صاحب؟ بھلے آغا. ہر صفت، کیونکہ ہر صفت ہر کوالٹی صفت موصوف نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ صفت صفت سادہ ہو، تو پھر کیسے پہچانے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ صفت موصوف، پہلی بات تو ایک بات تو یہ کہ جو صفت سادہ ہے اس میں دو چیزیں، این کتاب سفید الگ الگ ہے. آپ کتاب کے کوالٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن صفت موصوف میں صفت موصوف ایک لفظ ہوتا ہے. کتاب خوب، کتاب جدید، کتاب بزرگ، کتاب عظیم، ایک ورڈ ہوتا ہے. دوسرا دونوں کو نسبت دے کے ایک ترکیب دی جاتی ہے، دونوں کو ملایا جاتا ہے. صفت سادہ میں ملایا نہیں جاتا ہے. سکینہ فہیم صاحب علی اصغر سمجھ رہے ہو کیا فرق ہے صفت سادہ اور صفت موصوف میں؟ سمجھ رہے ہو؟ پہلی بات تو کہ صفت موصوف میں ترکیب ہوتی ہے، ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مل کے ایک بن جاتے ہیں، اسے ترکیب وصفی کہتے ہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ موصوف کے نیچے یا تو زیر ہوگا یا اگر موصوف کے آخر میں الف ہے یا گول ہے تو یا ہوگی. خانہ خوب، کعبہ بزرگ، ٹھیک ہے. لیکن صفت سادہ میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر کوالٹی اور خاصیت کو کہتے ہیں صفت، لیکن ہر صفت صفت موصوف نہیں ہوتی. صفت موصوف بننے کے لیے صفت اور موصوف کو آپس میں ملایا جاتا ہے، ایک کیا جاتا ہے. کتاب بزرگ. فہیم صاحب سمجھے آپ فرق یا نہیں؟ جی فہیم صاحب؟ سکینہ آپ سمجھ گئی؟ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا صفت موصوف صفت سادہ میں؟ نہیں آغا. جی ہر کوالٹی. پہلی بات دو چیزیں، ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کوالٹی کو کہتے ہیں، خاصیت کو کہتے ہیں. اور یہ کوالٹی اور خاصیت کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان میں بھی ہو سکتی ہے، کسی جانور میں بھی، ٹھیک ہے. اور پھر ہر کوالٹی صفت موصوف نہیں بنتی اصطلاح میں. صفت موصوف بننے کے لیے صفت کو موصوف سے ملایا جائے گا، ایک کیا جائے گا، جسے کہتے ہیں ترکیب وصفی. وصفی. اور اس کی علامت آپ کو بتائی دی، موصوف کے نیچے زیر یا آخر میں زیر یا ہوگی. پیغمبر بزرگ، خانہ زیبا، دانشجو با ایمان، ٹھیک ہے، بابائے مہربان، صندلی قہوئی. یہ دوسری ترکیب ہم نے پڑھی تھی، ترکیب
اضافی، ترکیب اضافی یعنی ایک چیز کی نسبت آپ دوسری چیز کی طرف دینے لگے، کسی چیز کی نسبت، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ ایک کتاب ہے اس کی نسبت اپنی طرف دینے لگے کہ میری ہے، تو کتاب من، عربی پڑھ رہے ہو، کتابی کتابیں تو کہتے ہیں، کتابیں بھی تو کہتے ہیں. خانہ یعنی گھر ہے، لیکن اس کی نسبت آپ مجید کی طرف دے رہے ہو، مجید کا گھر، خانہ مجید. پیغمبر ہیں ان کی نسبت اپنی طرف دو، ہمارے پیغمبر ماں. تو ایک ترکیب وصفی ہوتی ہے، ایک ترکیب اضافی ہوتی ہے. نشانی علامت دونوں کی ایک ہی ہے، فرق کیا ہے؟ معنی میں فرق ہے بس، کہ صفت موصوف یعنی موصوف کی کوالٹی اور خاصیت بیان کی جائے ایک ترکیب کو دیکھے، لیکن مضاف مضاف الیہ میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف دی جائے. ترکیب وصفی ہم نے پھر ترکیب اضافی کے بارے میں ہی ہم نے بتایا تھا، علامت یہ ہے. آئیے لطیفے پہ آئی تھی بات نا، ترکیب وصفی پہ اپنی چاہیے. ترکیب وصفی یہ موصوف ہے، دفتر یعنی کاپی، سکینہ شانے یعنی کنگھا، احسن، کوزے یعنی سکینہ کوزے، پانی کیا برتن، ہاں کوزے یعنی پیالہ. خدا یعنی خدا، دانشجو یعنی اسٹوڈنٹ، ماہی یعنی مچھلی. اب اسے ہم مضاف مضاف الیہ اگر بنائیں تو یہ موصوف صفت، تو یہ موصوف ہو گئے، یہ صفت ہو گئی. چھوٹا کوچیک، دیکھیے اگر یہ چیز نہ ہو، یہ جو بیچ میں علامت اضافت ہے، نشانہ اضافت ہے، یہ اگر نہ ہو، موصوف صفت کے بیچ میں اضافت نہ کر دی جائے، تو دفتر موصوف الگ ہے، صفت الگ ہے، کوئی تعلق نہیں ایک دوسرے سے. لیکن ایک دوسرے سے تعلق جب ہی بنے گا کہ جب اضافت کی نشانی آئے. دفتر کوچیک، دفتر کوچیک ہے صفت، آبی ہے صفت، بزرگ ہے صفت، مہربان ہے، درس خوان ہے، قرمز ریڈ. تو اب ان کو اگر ترکیب دے دی جائے، ملا دیا جائے، تو ہوگا دفتر کوچیک یعنی چھوٹی کاپی، شانہ آبی جی نیلا کنگھا، کوزہ بزرگ بڑا پیالہ، خدائے مہربان مہربان خدا، دانشجو درس خوان، دانشجو یعنی اسٹوڈنٹ، درس خوان یعنی پڑھاکو، کیا کہتے ہیں ہم؟ پڑھنے والا، ویسے ہے پڑھنے والا. ماہی یعنی مچھلی، ماہی قرمز یعنی لال مچھلی. اب یہ دیکھیں زبان آموز گرامی، زبان آموز گرامی، زبان آموز یعنی زبان سیکھنے والے عزیزو، گرامی یعنی عزیز زبان سیکھنے والوں. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں سکینہ، فہیم صاحب، علی اصغر، غلام علی، شارف صاحب، آپ سب سے کہہ رہے ہیں، چراغ صاحب، فرقان، مہدی حسین، یہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں. لطفاً با توجہ بے مثال ہے، بالا اوپر کی جو یہ مثالیں ہیں مضاف صفت موصوف کی، ان کو توجہ میں رکھتے ہوئے تو آپ بھی کچھ ترکیب وصفی اور اضافی بیان کیجئے، ڈھونڈ کے لائیے، ٹھیک ہے؟ آئیے. اور ہاں ایک بات اور دیکھیے، ابھی انہوں نے یہ کہا تھا علامت چاہے مضاف مضاف الیہ ہو چاہے صفت موصوف ہو، نشانی ایک ہی ہے، کیا؟ کسرہ اور یا. کسرہ کہاں پہ آتا ہے؟ نارمل جو موصوف یا مضاف ہوتے ہیں. لیکن یا کب آتی ہے؟ جب آخر میں گول ہے یا الف ہو یا واو ہو، ٹھیک ہے؟ الف ہو، گول ہے ہو یا واو ہو تو یا لکھی جائے گی. خانہ یہ بزرگ، یا لکھی گئی نہ لکھی گئی. لیکن اگر کسی کلمے کے آخر میں یا ہو، خود آلریڈی پہلے سے یا ہو، صندلی، اب کیسے کریں گے؟ صندلی کسرہ آ نہیں سکتا، یا کیسے لکھیں؟ تو کہا کہ نہیں، پڑھی جائے گی لیکن لکھی نہیں جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں اگر موصوف یا مضاف کے آخر میں واو ہو کشیدہ والی تو اس کی علامت اضافت جو ہے وہ لکھی جائے گی، لیکن واو ہو تو پڑھی جائے گی. خانہ یا مثلا اور بھی جو اگر واو ہو تب بھی، لیکن اگر اس کے آخر میں یا ہو جیسے صندلی، ماہی، تو اس میں علامت اضافت یا لکھی نہیں جائے گی لیکن پڑھی جائے گی. جیسے صندلی احمد لکھا ہوا، پڑھیں گے کہ صندلی احمد،
लिखेंगे नहीं या अलग से इजाफत वाली, संदली अहमद लिखेंगे, पढ़ेंगे क्या, संदली अहमद माही किरमिज, लिखे जाएंगे संदली अहमद माही किरमिज, पढ़ेंगे कैसे, देखिए अगली लाइन में है संदली अहमद माही किरमिज। समझी सकीना फहीम साहब? भले आगे। हाँ, यानी जिस मौसूफ या मुजाफ के आखिर में या हो, अलिफ हो तो बता दिया, या इजाफत की निशानी या है, या गोल है हो या अलिफ हो या वाव भी हो, लेकिन अगर मौसूफ या मुजाफ के आखिर में या है तो अलामत इजाफत लिखी नहीं जाएगी, पढ़ी जाएगी, संदली अहमद माही किरमिज। आइए, ये क्या है, लतीफा, मुअल्लिम ने कहा, मुअल्लिम यानी टीचर, ये इसके अलामत, यानी मुअल्लिम ने कहा बा आजुर बे जुमले, बा आजुर जुमले बे साजीद, सकीना आजुर यानी ईंट, बा आजुर लफ्ज आजुर से जुमला बनाइए, बना देंगी जुमला सकीना? भले आगे। आजुर ईंट, आजुर से जुमला बनाइए। बनना बा आजुर खाने में सादत। देखिए आपने बना दिया, लेकिन इस तालिब इल्म ने क्या कहा, आगा बेबख्शीद बा आजुर खाने में सादत ना जुमले, आजुर से घर बनता है, जुमला नहीं बनता, ठीक है? तो आगा उसने बना दिया जी जब भी बना दिया देखिए, आसान आसान, आप बहुत होशियार हैं, समझदार हैं। देखिए फिर भी उसने जुमला बना दिया, देखिए आजुर से बनाया, नहीं बनाया, कहा है जुमला, बशीर आजुर खाने में सादत ना जुमले, ये भी तो एक जुमला ही है, जी जुमला बना दिया उसने। मुअल्लिम बा वतन जुमले में साज, अब मुअल्लिम ने क्या कहा, वतन से जुमला बनाइए, तो शागिर्द ने कहा मन हम्माम रफ्तम व तनमरा शुस्तम, क्या समझी? मैं हम्माम गया और अपने तन को वतनम राशुस्तम, नहीं समझी? ये वतन मुल्क को था, लेकिन ये वावे आज के वतनम, ये ना मन हम्माम रफ्तम, और मैंने अपने बदन को धोया, लिखा कैसे, मन हम्माम रफ्तम वतनम राशुस्तम, वतनम मेरा वतन। नहीं समझी? समझ गया जी, तो हंसी तो नहीं आप, वतनम राशुस्तम, ठीक है, तो बा वतन जुमले में साजी, मन हम्माम रफ्तम वतनम राशुस्तम, वो आ गया बोलने में वतनम, वतन से नहीं बना। हाँ बस वही तो, मजाक है तो। बीस्तर बेदानीम, बीस्तर बेदानीम में हक्के पिदरो मादर बर फर्जान, हक्के पिदरो मादर बर फर्जान, माँ बाप का हक बर फर्जान, सकीना भले आगा। पढ़िए क्या मतलब हुआ, माँ बाप का हक बर फर्जान यानी फर्जंद पर क्या है, फर्जंद को क्या करना चाहिए माँ बाप के साथ, फर्जन यानी औलाद। आसान, आप हैं जो समझिए, नालायक नहीं समझे। फर्जंद का मतलब बेटा नहीं होता, फर्जंद का मतलब औलाद होती है, बेटी है तब भी फर्जंद है, वो बेटा है तब भी फर्जंद है। हक पिदर मादर कहा ना, शुमा फमन मसल किसी के अहमद चहारता फर्जंद दारा, दो फर्जंद पिसर दो फर्जंद दुख्तर, अहमद की 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां, फर्जंद यानी औलाद, हो सकती है लड़का भी, फर्जंद के मतलब बेटा नहीं है। फर्ज नंबर ये शुमारे 1, फर्जंद बायद पिदर मादर खिदमत व एहतराम कुनत, क्या क्या हक है माँ बाप के औलाद पर, औलाद को चाहिए कि माँ बाप की खिदमत और उनका वह एहतराम कुनत और एहतराम करे। जुलूतर अज आनहा, उनसे आगे राह न रवन, रास्ता न चले, वजूतर अज आनहा, और उनसे पहले न नशीनत, ना बैठे। शुमारे से फरमाने आनहारा, उनके फरमान को, उनके हुक्म को इजरा कुना यानी बजा लाए, जारी करे यानी बजा लाए।
وَأَزْنَهِيَ عَنْهَا، اور ان کے روکنے سے، اگر کسی چیز کو روکیں وہ دوری کند نہیں، ان کی نہیں سے دوری کرے، یعنی ان کے منع کیے ہوئے کام سے دوری کرے. در صورتی کے مخالف با دستورات دینی نہ باشد، مگر اس صورت میں کہ دینی احکامات کے مخالف نہ ہو ان کا حکم. لیکن اگر دینی فرامین کے مخالف ہے ان کا حکم تو نہ مانے ان کی بات ماں باپ کی. شمارے 4 با مہربانی و محبت بے صورت پدر و مادر نگاہ کناد، مہربانی اور محبت سے ماں باپ کے چہرے پر، بے صورت پدر و مادر ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کناد، نگاہ کرے. شمارے 5 با آنان بے نرمی سخن بھی گوید، ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے. صدائے شرا برائے آنہا بلند نہ کناد، اپنی آواز کو ان کے اوپر بلند نہ کرے. پدر و مادر را با اسم صدا نہ زند، اپنے ماں باپ کو ان کے نام سے آواز نہ دے، بلائے نہ، نام لے کے نہ پکارے. صحبت آنہارا قط نہ کناد، ان کی باتوں کو نہ کاٹے. بات کیسے کاٹی جاتی ہے؟ وہ باتیں کر رہی ہیں بیچ میں آپ ٹانگ اڑا دیجیے، یہ نہ کریں آپ. شمارے 8 در شادی و غم، در شادی و غم آنہا، ان آنہا یعنی ان کی غم اور خوشی میں، ان کی غم اور خوشی میں شریک باشد، شریک رہے. شمارے 9 طول عمر آنہارا، ان کی لمبی عمر، از خدا بخواہد، خدا سے چاہے، خدا سے ان کی طول عمر چاہے، یعنی ان کے لیے لمبی عمر کی دعا کرے. وہ برائے شان دعا کناد، اور ان کے لیے دعا کرے. شمارے 10 در تہیے کردن و فراہم نمودن غذا، لباس، مسکن و کارہائے روزانہ آنہا کوشش نمایت. تہیے کردن یعنی آمادہ کرنا، وہ فراہم نمودن یعنی حاضر کرنا چیز، کھانا، کیا کیا چیز کا آمادہ کرنا، لانا، کھانا، لباس اور مسکن رہنے کی جگہ. وہ کارہائے روزانہ آنا، اور ان کے روزانہ کے کام، یعنی ماں باپ کے ان کے روزانہ کے کام، رہنے کی جگہ، ان کا کھانا، ان کا لباس کو آمادہ کرنے کے لیے کوشش نمایت، کوشش کرے. شمارہ 11 اگر ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بعد از وفات آنہا، ان کی وفات کے بعد، از برگزاری مراسم، ان کے جو مراسم ہیں، انتظامات ہیں، ان کی برگزاری، مثلا غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، تشییع ہے، خاندان نماز وحشت ہے، نماز وحشت کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، صدقہ دینا، خاندان نماز قضا، ان کی نماز قضا نماز پڑھنا، گرفتن روزہ قضا، ان کے روزہ قضا کرنا وغیرہ وغیرہ. کوتاہی نہ کناد، ان کی وفات کے بعد ان کے جو مراسم ہیں، ان میں مراسم کون کون سے؟ غسل و کفن و دفن، تشییع جنازہ، نماز وحشت، قرآن پڑھنا، ان کی طرف سے صدقہ دینا، ان کی قضا نماز روزے پڑھنا، ان میں کوتاہی نہ کرے. شمارہ 12 احترام آنہارا در زمان زندہ بودن، ان کے احترام کو ان کے زندہ در زمان زندہ بودن، ان کے زندگی میں، وہ بعد از مرگ، اور موت کے بعد، نگہ دارد، ان کا احترام محفوظ رکھے، یعنی ان کا احترام رکھے، کب؟ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. یہ جی اوپر اس میں جو ہے یہ بعد از وفات انہا، ان کی وفات کے بعد ان کے جو مراسم ہیں، کون کون سے مراسم ہیں، یہ ان مراسم میں کوتاہی نہ کرے. برگزاری مطلب برگزاری یعنی برگزار کرنا، انجام دینا. ان کے یہ مراسم انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے. کون سے مراسم انجام دینے میں؟ غسل انجام دینا، ان کو کفن دینا، موت کے بعد دفن کرنا، تشییع جنازہ، نماز وحشت پڑھنا ان کے لیے قرآن پڑھنا، ان کو صدقہ دینا، ان کی طرف سے قضا نمازیں، ان کی روزہ قضے پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے. جی باقی انشاءاللہ. وعلیکم السلام. اور اب یہ مثلا کیا ہے؟ ادیان، دین کی جمع. دیکھیے یہ مسلمان، اور یہ کون سے ہیں؟ یہ آتش پرست، اور یہ کون کون سے ہیں؟ یہ عیسائی، اور پتہ نہ کون کون سے مذہب ہیں. یہ ادیان. خوشحال یعنی خوشحال، ناراحت یعنی غمگین، یہ ضد ہے.
परस्तिश यानी इबादत, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये आग की बात पूछ रहे हैं, ये और ये ईसाई, ये यहूदी बहन। एहतराम गुज़ाश्ता नहीं एहतराम करना, ये एहतराम कर रहे हैं। देखिए आइए जनाब, पहले आप आइए लिफ्ट में, और ये क्या बे एहतरामी कर दान, जल्दी से भाग के इनका डंडा भी गिरा दिया, खुद भाग के लिफ्ट में घुस रहा है। ये बे एहतरामी, ये जिद है। उसके बाद फहमीदान यानी समझ गया, फहमीदान यानी समझना। ठीक है, ये तय दर से पंजुम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। बस सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। कल को माँ बाप का जो हक है औलाद पर वो सुनूंगा मैं आपसे, आप लोगों से। ठीक है सकीना, सईम साहब और बाकी सब हजरात जो मौजूद हैं।